ہماری جو لوٹا ہوا پیسہ ہے نا، ہمارا ذہن جاتا ہے سوئٹزرلینڈ، ہمارا ذہن جاتا ہے برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، اور یہاں جتنے بزنسز ہیں وہاں لوکل اہم سیاسی اور کاروباری شخصیات کو پارٹنر کے طور پر رکھا گیا تاکہ ہم پکڑ جائیں تو کہیں ہمارا پارٹنر فلانا ہے، قطر میں ادھر آپ کے سامنے ہی ہے نا سارا. تو بات یہ ہے کہ وہ اسی طرح سے ہمارا ذہن جاتا ہے کہ ان ملکوں میں پیسہ ہوگا. ان ملکوں میں سارا پیسہ نہیں ہے، بہت سارا پیسہ پاناما لیکس کا اور یہ لوٹی ہوئی دولت یہ چائنا کی طرف پیسیفک کے ملکوں میں جا چکی ہے، اور وہاں پر چینی پارٹنر بنائے جا چکے ہیں، اور یہ وہاں پر پڑی ہوئی ہے. بہت سارا پیسہ پاکستان کو لوٹا ہوا کہ سوئٹزرلینڈ، برطانیہ، مغربی بینکوں میں وہاں رکھ دیے. پیچیدہ نظام ہے، اور وہاں کے لوکل پارٹنرز بنا لیے کہ کل کو ان میں سے ہو تو کبھی کھڑے ہو جائے. اور چین کے ساتھ دوستی خراب ہو رہی ہے، دیکھیں یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا. تو یہ پیسیفک کے بینکوں کے اندر جو تھا نا پاک چین دوستی، ہمارے 4 مہینے بعد جاتے ہیں، 6 مہینے، یہ اپنا کام نکالنے کے لیے جاتے تھے وہاں پہ. تو یہ ساری کہانی بہرحال سامنے آنے کو ہے. اور اب پتہ نہیں ٹائم کتنا ہے. میں صدارتی میں صدارتی نہیں، دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ صدارتی نظام کی بات کیسے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک بات چل رہی ہے سیاستدانوں کے حوالے سے، اور ملک میں یہ بات چل رہی ہے کہ اگر اسمبلی ٹوٹ جائے تو اس کے بعد ریفرینڈم ہو، اور ریفرینڈم اس بات پہ کروایا جائے ملک میں. یہ بات چل رہی ہے، اسلام آباد کے جو مختلف حلقے ہیں سیاستدان بھی آپس میں کریں کہ ریفرینڈم کروایا جائے، اور ریفرینڈم میں یہ طے ہو کہ اگلا الیکشن کیا پارلیمانی نظام کے لیے ہو یا اگلا الیکشن جو ہے نہیں پارلیمانی یعنی قانون ساز اسمبلی کے لیے ہو یا آئین ساز اسمبلی کے لیے ہو، یعنی ایسی اسمبلی جو نے آئین بنائے. یہ ایک بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہے کہ جی اگر اسمبلی ٹوٹ گئی تو طویل المدت کیئر ٹیکر آ سکتی ہے، اس کا ڈر ہے ان سب کو. یہ باتیں تو ایسی کر رہے ہیں نا، استعفیٰ دیں اندر جان سب کی نکلی ہوئی ہے، اور وہ کیئر ٹیکر آگئی تو پھر کیا ہوگا، کڑا احتساب ہوگا. اور اس میں درمیان میں خوفناک بات جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ چونکہ خطے کے اندر حالات خراب ہیں، ان میں سے کسی شخص کا اس بات میں دھیان نہیں ہے کہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات ہیں اس وقت، ٹھیک ہے. اور سب کا ذہن جو ہے وہ صرف چلا گیا ہے یہ سیاست، اوٹ پٹانگ باتیں. اب یاد کریں کچھ روز پہلے وہ چائنیز کونسلیٹ پہ ہوا تھا، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ فلانا. یہ سارے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، تھریٹس موجود ہیں اندرونی، اور اس میں سیاسی شخصیات کو بھی ہیں تھریٹس، اس میں ہر مکتب فکر کے لوگوں کو ہے. لیکن یہ چونکہ اتنا ہلکا پھلکا کہ جی سب کچھ ٹھیک ہو گیا، ان کو نہیں پتا کتنی بڑی جنگ جو ہے وہ پاکستان نے لڑی ہے اور دہشت گردی کے خلاف. تو اس میں ابھی صدارتی نظام والی جو بات ہے، اگر یہ کیسے اٹھی تھی، اگر وہ کلپ ہم پورا پلے کر سکیں، کیا ممکن ہے اس پروگرام میں بات ہوئی؟ ڈاکٹر صاحب 2 منٹ کا کلپ چلا سکتے ہیں، 5 منٹ کا کلپ چلا دیتے ہیں، میرے خیال 3 منٹ اگر ہمیں مل جائے. اچھا وہ کلپ پہ چلا کے پروگرام ختم کرتے ہیں. 3-4 سال پہلے اس پروگرام میں ایک بات ہوئی تھی، وہ بات ذرا سن لیں، اور پھر اس کے بعد کل میں بات کروں گا کہ کیا صدارتی نظام کی کیا بات. چلائیے ذرا پلیز. یہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، جمہوریت اگر ہے تو 2 سسٹم بنتے ہیں نا، ایک بنتا ہے صدارتی اور ایک پارلیمانی. صدارتی سے زیادہ قریب ہے اسلام سے. بالکل بالکل، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک، لیکن ایوب خان کا بھی تو صدارتی تھا. نہیں، لیکن اس نے الیکٹرل کالج جو ہے وہ محدود کر دیا تھا نا. اچھا، اس نے الیکٹرل کالج 80,000 کے اوپر رکھ دیا تھا، تو یہ غلط ہے، انڈائریکٹ الیکشن تھا. اچھا ٹھیک ہے. نو، اپنے آپ کو اگر آپ نے صدر چننا ہے، یعنی جو کہ آپ خلیفہ سمجھ لیں کہ بیلٹ اور بیعت آج ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج آپ کسی کو محروم نہیں کر سکتے بیعت سے. پہلے تو بیعت جی وہ قبائل کے آ جاتے تھے، بیعت کر لیتے تھے. آج آپ کو ایک اللہ نے طریقہ دیا ہے کہ آپ بیعت کر سکتے ہیں صرف اپنا انگوٹھا لگا کے انٹرنیٹ کے اوپر بائیو میٹرک سے آپ وہ قید کر سکتے ہیں. نو دس از بیعت. تو بیلٹ اور بیعت جو ہے اس میں آج فرق نہیں ہے. اس لیے جو ڈائریکٹ الیکشن سے آپ کا پریزیڈنٹ آنا چاہیے، یہ جو سسٹم ہے یہ ختم ہو گیا. آپ کہتے ہیں یہ آئین بھی گیا. آپ آئین میں بھی مجھے نہیں، آئین کے اندر اتنی کانٹرڈکشنز ہیں کہ آئین اب بچتا ہوا نظر نہیں آتا. 73 کا آئین، کیونکہ آپ نے 58(2)(b) کو خارج کر کے اس آئین کا جنازہ نکال دیا، کیونکہ اب وہ طریقہ نہیں استعمال کر سکتے کہ آئین سسپینڈ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے 17 ججز نے افتخار چودھری صاحب کی سربراہی میں فیصلہ کر دیا کہ آئندہ لا آف نیسیسٹی جو ہے انووک نہیں ہوگا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی ایک میجر ایکشن کی ضرورت ہے قوم کو، کہیں سے بھی آئے، خود قوم کے عوام کریں یا کوئی، تو پھر آئین کو تو فارغ کرنا ہی پڑے گا. لیکن اب تو آئین کو بچانے کا سسپینشن میں، یعنی چوائس کیا آئین کین گو انٹو سسپینشن، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آرٹیکل 6 ہوگا. ہاں، اس کو کہتے ہیں کہ
آپ کیا اس کے بعد سسپینڈ کر کے اس کو دوبارہ اسی آئین کو زندہ کر سکتے ہیں؟ دی آنسر از نو. اب جو ہے یہ تو خیر جو بھی کریں گے آپ اس کے بعد تو آپ کو کوئی جیورسٹ ہی بتائے گا، لیکن اس کو کہتے ہیں سسپینڈڈ اینیمیشن. ٹھیک ہے کہ آپ اینیمیشن کی کنڈیشن میں ہیں لیکن یو آر سسپینڈڈ. اچھا جیسے آپ کو مارا نہیں پر آپ سو گئے بہت لمبی. ٹھیک ہے. اب لیکن اب وہ سلانے کے بعد اب میرا خیال ہے موت ہی واقعہ ہوگی یا ہو چکی ہوگی، اصل میں تو ہو چکی ہے. تو نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، اب ادھر پیٹرول میں ہم آتے ہیں نا، کھول کے بات کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج آئے، اگر اب فرض کریں فوج آئے تو آئین کو ایبروگیٹ کر دیں، ختم کر دیں. کرنا پڑے گا اس کو، دفن کر دیں. اور کوئی طریقہ ہی نہیں فوج کے آنے کا. اچھا اس کو دفن کر دیں تو پھر کیا کریں؟ نیا آئین بنائیں گے انشاءاللہ، اور لوگ تیار ہیں. یو ول بی سرپرائز کہ پیپل آر ریڈی. آپ مت سمجھیے کہ یہاں پہ جمہوریت سے بہت پیار ہے لوگوں کو. جمہوریت خدایا جمہوریت سے حسن جمہوریت، یہ حسن جمہوریت کیا اس نے داغدار کر دیا ہم کو، ہماری زندگیاں برباد کر دی لوگوں کی، اور غریب لوگوں کا ستیہ ناش کر دیا. حسن جمہوریت ہے کہ لوگ لوٹیں، باہر جا کے پیسہ رکھ لیں، قوم کو غریب اور محروم کر دیں. یہ حسن جمہوریت ہے. او بابا یہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت کے نام کے اوپر ایک فراڈ ہے. جمہوریت ایک ایلبائی ہے، یعنی ایک جواز ہے ان کا، تاکہ اپنے مقاصد کو یہ حاصل کر سکیں جو ذاتی مقاصد ہیں یا گروہی مقاصد ہیں. ذاتی اور گروہی میں ان دونوں کو ریجیکٹ کرتا ہوں. قرآن دونوں کو ریجیکٹ کرتا ہے. گروہی مقاصد بھی نہیں، ذاتی مقاصد بھی نہیں. اگر قومی اب پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ، کیونکہ وہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے قوم میں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اینالائز کیا تھا 1997 کے الیکشن میں، اور میں نے دیکھا کہ جو 2/3 میجورٹی لے کے پارٹی نواز شریف صاحب اس وقت آئے تھے، 16.5% آف دا نیشن ہیڈ پارٹیسپیٹڈ ان دیٹ اینڈ ہی گاٹ 2/3 میجورٹی. میں نے اس کو خود ابھی فگر نکال کے آپ دیکھ لیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ قوم اور ہے اور نظام اور ہے. تبدیلی تو کسی کو نہ کسی کو پریسیپیٹیٹ ایکشن، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ڈیسائسو پریسیپیٹیٹ ایکشن لینا پڑے گا اس ملک کی خاطر. This system and Pakistan cannot coexist anymore. If you ask me, I will give a definite value judgment on this. Although it's always risky to give a value judgment. But I am taking the risk کہ میں اس کے اوپر ایک value judgment دوں کہ Pakistan and this system cannot coexist. But Pakistan must exist. Pakistan has to exist. And we will exist. Therefore, anything that comes in the way must be knocked down. سیدھی سی بات ہے. جی ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین سے خدا حافظ کریں گے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے. جی ڈاکٹر صاحب. یہ میرے نہیں، جنرل حمید گل مرحوم کے خیالات تھے. اپنا دوستوں رشتہ داروں گردنواں کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.